Hello, Assalamu alaikum and welcome to another episode of Absar Alam Live. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ladies and gentlemen, I present to you my friend. یہ فرینڈ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ دو فرینڈز آپس میں جو ٹیرف پہ ٹیرف کھیل رہے ہیں اور اب یہ یو ایس ٹیرف انڈیا کے اوپر 50% سے بھی اوپر چلا گیا ہے. Why so? سوشل میڈیا پہ مذاق بنا سار کہتے ہیں سار یہ مائی فرینڈ. تو ڈونالڈ ٹرمپ از مائی فرینڈ. وہ چل رہی ہے نا دیکھیں بہت زیادہ. مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی کا بھی. اچھا. اور خاص طور پہ زبان کا دائرہ ہے, انگریزی ہماری زبان نہیں ہے. اور انڈین لیڈرز میں یہ بات تو اچھی ہے کہ وہ اپنے کلچر پہ, اپنی زبان پہ, اپنے اس پہ فخر کرتے ہیں. زبان کا مذاق نہیں اڑا رہی تھی میں, تو وہ کہی تھی کہ اتنی پکی دوستی سے آئی پریزنٹ ٹو یو مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ What went wrong? Nothing went wrong. یہ people's expectations went wrong. People of India. اور یہ جس بھی ملک میں جو بھی لیڈر اپنی عوام کی ایکسپیکٹیشنز کو بڑھائے گا unnecessarily unjustified طریقے سے, وہ کلیپس کریں گی, کلیپس ٹو دا گراؤنڈ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پاپولزم کی جب ویب پہ چلتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند آئیں, اور تو اس میں آپ کبھی کبھی بم کو لات مار دیتے ہیں. پاپولر ہونا ہے نا آپ نے, اور لوگ تالیاں بجائیں, بڑا اچھا کام کیا, پاکستان کو ہم یہ کر دیں گے. پاکستان بات جو ان کا بھی جو طریقہ کار تھا, کسی نہ کسی وقت اس غبارے میں سے ہوا نکلنی تھی. مودی کا جو غبارہ پھلایا جا رہا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا لیڈر ہے, دنیا کے لیڈر اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, چائے والا تھا اور پھر اتنی ترقی کر گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن چلو ایک بھرم بنا ہوا تھا. اب جو سنگھی ہیں, جو ایکسٹریمسٹ وہاں کے ہندوتوا نظریے کے فالوورز ہیں, ان کو ایک کھلونا ملا ہوا تھا مودی کی شکل میں, بجا رہے تھے. پھر وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے جنگ شروع کر دی. ایکچولی دیکھیں, اگر آپ, میں یہ مذاق نہیں اڑا رہا کیونکہ تکبر نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ جیت کے تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, مناسب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دن پھیرتا رہتا ہے لوگوں میں, ہمارے دن بھی پھیرے ہیں. ہم نے بہت ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں انڈیا سے 1971 سے لے کے آج تک ہم ریسیونگ اینڈ پہ تھے. ہماری پوری عمر گزر گئی ساری کہ ہم نے اپنے آپ کو انڈیا کے آگے لگے ہوئے دیکھا. اکانومی میں تھوڑا بہت بہتر تھے وہ پرویز مشرف نے اور ضیاء الحق نے اور پھر قمر باجوہ جیسے لوگوں نے وہ دیوالیہ نکال دیا اس ملک کا ہی. تو ہماری اکانومی میں ہم پیچھے چلے گئے, ہماری پر کیپٹا انکم پیچھے چلی گئی. تو یہ جو مسائل تھے نا, تو ہم آگے لگے رہے. اب آ کے ایک ان کو چاہیے تھا کہ ان کی ایک گڈی چڑھی ہوئی تھی, ٹور بنی ہوئی تھی دنیا میں, چاہے جھوٹی تھی, لیکن انہوں نے پہلگام کے بعد پاکستان پہ حملہ کیا. اور یہ وہ انہوں نے اس لیے حملہ کیا پاکستان پہ, ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں قوم ڈیوائیڈڈ ہے, فوج کے خلاف ہے اور فوج کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی. بس یہ مس کیلکولیشن ہوئی ان سے. اور ہم ادھر سے حملہ کریں گے, ادھر سے پی ٹی آئی کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, ادھر سے بلوچستان آزاد ہو جائے گا اور کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا. اللہ خیر صلاح, پیچھے رہ جائیں گے پنجاب اور سندھ. وہ تو اس طرح کے پلان پہ چل رہے تھے نا. وہ یہاں سے ہوا یہ کہ جب وہ حملہ کرنے آئے 172 جہازوں کے ساتھ, 172 دونوں طرف کے تھے نا, اور ان کے میرا خیال تو وہ جب 90-95 جہازوں 100 جہازوں کے ساتھ آئے نا حملہ کرنے, تو انہیں پتہ چلا کہ پی اے ایف تو تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے بہت عرصے سے, اور ہمیں بہت غصہ ہے ان پہ. اور جو کچھ پچھلے آرمی چیف کے دور میں جس طرح ہم نے جو کیپیچولیشن کی ہے ہم نے, اور اس میں کشمیر کا جو عمران خان صاحب سودا کر کے آئے تھے 5 اگست جو ابھی منا رہے تھے آپ لوگ 2019 کا 6 سال پہلے, اس کا غصہ بہت تھا فوج کے اندر. اور وہ غصہ ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح طرح نکلا نہیں ہے. وہ جو انہوں نے خیر وہ جو جنگ ہوئی ہے نا پاک بھارت, اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ انڈیا کے مودی کے سٹارز جو ہیں وہ ڈم پڑ گئے. اچھا چلیں اسٹارز کی تو ہم بات کرتے ہیں, بٹ دس کین ناٹ بی دا سول ریزن فار انڈیا وٹ ایور از ہیپننگ ٹو انڈیا. یہ ٹیرف والے ایشو کے اٹس ناٹ دا سول ریزن, اٹس ناٹ دا سول ریزن, لیکن ایک لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک ہوتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے ٹرپنگ پوائنٹ. جو ٹرپنگ پوائنٹ یہ بن گیا نا, دیکھیں میں نے کہا بھرم بنا ہوا تھا انڈیا. جب میں کہتا ہوں بھرم بنا ہوا تھا, تو بھرم بنا ہوا تھا نا کہ روس سے آپ تیل بھی لے رہے ہیں, وہ تیل آپ کا ایک بلینئر دوست لے کے آتا ہے,
اور اس کو یہاں پہ آپ ریفائن کرتے ہیں انڈیا میں, دوسرا بلینئر اس کو لے جا کے مارکیٹ میں بیچ دیتا, پیسے بنا رہے ہیں آپ دونوں تینوں مل کے. اور انڈیا میں پیٹرول سستا بھی نہیں ہے, 50 سے 55 روپے پر لیٹر وہاں ٹیکس ہے پیٹرول کے اوپر. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہاں عوام کو بھی نچوڑا, آپ نے روس کو بھی نچوڑا, آپ نے دنیا کو بھی بیوقوف بنایا, ساتھ آپ امریکہ آپ کا فرینڈ ہے. تو وہ ایک بھرم بنا ہوا تھا, کچھ کہہ نہیں رہا تھا کوئی انڈیا کو, سب دیکھ رہے تھے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں قومیں جو ہوتی نا وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہیں. ڈی او جے جو ڈیفینس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے امریکہ کا, وہ اڈانی پہ انویسٹیگیشن شروع اس نے پہلے سے کی ہوئی تھی رشین آئل کے معاملے میں. فائلیں ان کے پاس بنی ہوئی ہیں ہر چیز کی, نکالنے کا بے ٹائمنگ کیا ہے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھرم بنا ہوا تھا انڈیا کا. جب پاکستان سے مار کھائی ہے نا انہوں نے, تو دیٹ واز اے ویک اپ کال فار دا ورلڈ. انہوں نے کہا یار ہم انڈیا کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ چین کے خلاف اس کو کھڑا کریں گے اور یہ چین سے لڑے گا ہمارے لیے, ہماری پراکسی وار لڑے گا ان چین سے, اور چین کو یہ تباہ کر دے گا یا کمزور کر دے گا یا اس کی ترقی روک دے گا. وہ یہ تو اپنے سے 8 گنا چھوٹے ملک پاکستان سے چپیڑے کھا کے گھر آ گیا ہے. اس لیے کیا کہ یہ جو اویئرنیس ہے, ویک اپ کال آئی نا, آئی اوپنر تھا فار the entire world. یعنی ایک بیلون کریٹ ہوا تھا جس میں سے اب ہوا نکل for the entire world this was an eye opener. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ ہم کس گھوڑے پہ داؤ لگاتے رہے جو تو بھاگنے کے قابل ہی نہیں, ریس کا گھوڑا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہوا ہے نا انڈیا کے ساتھ, اس کے بعد سے اور پھر پاکستان اوپر آیا ہے, پاکستان کو عزت ملی ہے, ہماری سفارتکاری بہت اچھی رہی ہے, ہماری جو ہم نے تمام دنیا کے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. انڈیا نے دیکھیں کیا کیا, انڈیا نے اتنی کیپیچولیشن کی ہے کہ ایران پہ حملہ ہوا اسرائیل کا, اس نے اسرائیل کی حمایت کی. امریکہ نے حملہ کیا, اس نے امریکہ کی حمایت کی. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں یا سیکورٹی کونسل میں اس نے کسی قرارداد کی حمایت نہیں کی, اور ایس سی او میں بھی نہیں. کس لیے؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. امریکہ کو مسلسل خوش کرنے کا رہا ہے. غزہ پہ اتنے عرصے سے ظلم ہو رہا ہے, انڈیا نے ایک بار نہیں اس کی مذمت کی. یہ کس لیے تھا؟ اسرائیل کی اتنی سپورٹ کس لیے تھی؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. تو لیکن جب وہ کہتے ہیں نا when push comes to shove, اس وقت پھر یہ اس طرح کی آپ کے جو منافقت والے کام ہوتے ہیں نا وہ آپ کو نہیں بچاتے. ایران سے دوستی گنوائی, امریکہ نے آپ کو چپیڑیں گرائیں, پاکستان نے بھی خیر پہلے چپیڑیں گرائیں. تو پاکستان کی دوستی ایران سے اچھی ہو گئی, امریکہ سے اچھی ہو گئی, پاکستان نے سٹینڈ بھی لیا. یہ ہوتے ہیں رائٹ کازز. جب آپ رائٹ کازز پہ سٹینڈ لیتے ہیں نا تو پھر اسٹارز الائن ان یور فیور. تو یہ غلطی کی, چلاکی کی ہے, اور چلاک کوا جو آپ کو پتا پھر کہاں گرتا ہے. ابھی اس کو ہائی سٹیکس گیمبل بھی کہا جا رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں. تو what do you think India has to offer اس ٹریڈ؟ ہائی سٹیک گیمبل ہے دونوں, کس کے لیے ہے؟ امریکہ for Trump as well. ہاں ٹھیک ہے, امریکہ کے لیے بھی ہے ہائی سٹیک گیمبل ہے, لیکن امریکہ از اے سپر پاور. They can get away with it. They can commit a murder and get away with it. India cannot. This is the problem. اور انڈیا نے جو دیکھیں, انڈیا کے ساتھ آپ کچھ تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں, کینیڈا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع ہوئے, وہاں پہ سکھ رہنما کو قتل کیا. نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا, یا ریفرینڈم پہ یہاں پہ امریکہ میں قتل کرنے کی کوشش کی, ایف بی آئی نے وہاں پہ انویسٹیگیشن کی, را کا ہینڈ نکلا اس میں. پھر اس کے بعد پاکستان انڈیا جنگ ہوئی, آپ یورپ آپ کے خلاف ہو گیا رشین آئل پہ. رشیا کے جو آئل آپ نے خریدا, آپ کو یوکرین کے بچوں اور عورتوں کا قاتل کہا جا رہا ہے مودی کو. مودی ہے بھی بچر آف گجرات ہے, بچر آف کشمیر ہے, اب بچر آف یوکرین بھی بن گیا ہے. وہ کہ وہ پیسہ جو دے رہا تھا رشیا کی وار مشینری میں جا رہا تھا, وہ پیسہ اس سے عورتیں اور بچے مر رہے تھے, اور مودی اس کا ذمہ دار ہے, اور اڈانی اس کا ذمہ دار ہے, اور امبانی اس کا ذمہ دار ہے. تو یہ جو یہ ہو رہا ہے. پھر آپ نے تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی نا, یہ کس لیے تھی کہ جی لارجر دین لائف اپنے آپ کو آپ نے پریزنٹ کیا اپنے عوام کو. پھر آپ نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, پھر آپ کے 5 ہتھیارے گر گئے, آپ نے مانا نہیں, آنیسٹی کہیں نہیں دکھائی, آپ نے منافقت دکھائی, جھوٹ بولا. آپ میڈیا دیکھیے, میڈیا نے اتنا نقصان پہنچایا انڈیا کو اور انڈیا کے امیج کو دنیا میں, کہ بالی ووڈ نے پچھلے 70 سال میں جو انڈیا کا امیج بنایا تھا نا, انڈیا کے میڈیا نے وہ 10-15 دن میں وہ امیج ڈیمالش کر دیا. میڈیا نے
न्यूज मीडिया ने। मेरे ख्याल में एक रात भी काफी थी, वो जिस रात उन्होंने ये कहा था कराची पे हमला उससे हो गया, पहले भी ये हो जिस गया। तरह वो बढ़ के मार रहे थे हमला करने की, हम वो सारा दुनिया तो देख रही थी ना। ये सारी चीजों ने, और फिर आपने माना नहीं, पाकिस्तान ने माना, पाकिस्तान ने जहां जहां हमला हुआ वहां माना। आप बताएं, इंडिया ने आज तक माना आदमपुर पे, उधमपुर पे, जलंधर में, ब्यास पे, कहीं किसी जगह उन्होंने कोई हमला माना है? पाकिस्तान ने माना है कि हाँ हमारे यहाँ पे नूरखान बेस पे हुआ है, ये भी माना है। और वो ये चकवाल के करीब एक जगह है, यस, दो तीन पॉइंट्स के ऊपर हुआ था, और उस याद आ रहा, हैदराबाद के पास है जग बाबा, तो सब जगह पे माना है पाकिस्तान ने कहा हमले हुए। तो ये ऑनेस्टी जो थी ना वॉर के दौरान, अपना नुकसान मानना, ये बहादुरी की इलामत है। दुनिया ने इसको नोट किया है, दोनों ममालिक के रिएक्शन को, दोनों ममालिक के मीडिया ने जिस तरह हैंडल किया इस चीज को, उसको हमारे मीडिया ने प्रोफेशनली हैंडल किया है। और इस तरह नहीं बढ़ के मारी जिस तरह इंडिया का मीडिया मार रहा था, जिस तरह फेक न्यूज फैला रहा था। तो ये चीजें सारी इंडिया के खिलाफ कही हैं। और उसके बाद जब वो भरम टूटा है तो फिर फाइलें ट्रंप ने निकाल ली, उसने कि किस चक्कर में हम पड़े हुए हैं, हम नुकसान भी उठाएं इससे, इसको पैसे भी दें, और ये किसी काबिल भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं वो वाला मामला कैसे जाता है। अभी इंडियन मीडिया की आप बात करते हैं, इंडियन मीडिया के ऊपर एक और खबर चल रही है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल दोबारा अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं इन 2 months। ये बैन भी पड़े हुए साथ ही है, किस तरह चल रही है? हाँ, शायद मातम के साथ चल रही है। हाँ बिल्कुल। तो वो आप तो पाकिस्तानी मीडिया पे भी आ गई है। हाँ, वो है दूसरी दफा जा रहे हैं अमेरिका के दौरे पे, इनविटेशन, हाँ इट्स कंफर्म्ड। और वो जो जनरल कुरेला है उनकी रिटायरमेंट है, उस पे जा रहे हैं, इनको बुलाया गया। और मैं सोच रहा था कि क्या इंडिया से भी आर्मी चीफ को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, मैं ये सोच रहा था आते हुए। उनके फील्ड मार्शल नहीं है ना, तो शायद ना बुलाया गया। तो आर्मी चीफ को तो नहीं, आर्मी चीफ बुलाया गए हैं, वो जिनके रिटायरमेंट पे जा रहे हैं वो फील्ड मार्शल नहीं है, वो सेंटकॉम के चीफ हैं। अच्छा। तो लेकिन इससे आप देखें मैंने जो बात की है, और ये बड़ी बात है इस सेंस में कि अमेरिका चाहे अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को हलाशेरी दे रहा है इंडिया के खिलाफ, अपने इंटरेस्ट के लिए दे रहा है, हमारे इंटरेस्ट में नहीं दे रहा है। ये याद रखिएगा आप भी, ये आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए, होनी भी चाहिए। सही है, उसके अपने मफाद है। लेकिन एक 1/8 ऑफ द साइज ऑफ इंडिया, वो एक कंट्री को अगर वो इंडिया के मुकाबले में खड़ा कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो कुछ तो हम में है ना, कुछ तो पाकिस्तान में है। ये इंडियन संगीत को जानना चाहिए और एक बराबरी के असूल पे चलें। और हमारे पाकिस्तानी जो रूलिंग एलिट है उसको भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान को एक मौका मिला है, दुनिया में इज्जत बनी है यार, इसकी गवर्नेंस बेहतर कर लो। ये ख्वाजा आसिफ साहब जो इतनी करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं, फिर वो ब्यूरोक्रेट्स पे लगा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जर्नलों पे लगा रहे हैं, जर्नल जजों पे लगा रहे हैं, जज सारे मिलके जर्नलिस्टों पे लगा रहे हैं, वो सारे मिलके ये फिर बिजनेसमैनों पे लगा रहे हैं। तो सब जगह करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। बस करें इस मुल्क को लूटना और पुर्तगाल और दूसरे मुल्कों में जायदादें बनाना। मैं देख रहा था कल कुछ ना यूट्यूबर्स भी इस पे, अल्लाह की शान देखूं, करप्शन पे वो कर रहे थे कि जी पैसे बना के बाहर भाग गए हैं, जो बाहर भागे हुए हैं अल्लाह की शान, और बाहर जिन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं हराम के पैसे से, वो यूट्यूबर्स इस पे यूट्यूब प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि जी देखिए यहाँ से पैसे ले गए, बाहर जाके प्रॉपर्टी बनाई। तो खुदा का खौफ करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, मईशत को बेहतर करें और आगे चलें। ठीक है, कॉलें आ रही हैं आपको, मिस कॉलें आ रही हैं कि बंद करें प्रोग्राम? कॉलें नहीं, तलत साहब का प्रोग्राम रिकॉर्ड होना है। वी हैव टू क्लोज, सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। दोबारा हम जा रहे हैं अमेरिका। टेक केयर, हाफिज।